پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی، کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے۔ میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کوسٹر صاحب جو اب MNA بھی ہیں، خان صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا، اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے، جو میں جس سیٹ سے MNA ہوں لاہور سے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے۔ تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو، میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا۔ تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد عامر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سمجھتا ہوں جو کمشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا، اور فارم 45 تک تو معاملات چلے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے، نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا واٹس ایپ تھا، اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا، اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا، اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں، یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے، ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے، تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے، میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی، اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں۔ تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں، اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا۔ پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی، اور پاک لین کے جو ہے بلیٹس بنائے، ہائیڈ پارک بنایا، اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر، اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے IMF کے آگے گروی رکھ دیں۔ لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا، اور چوتھی مرتبہ تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹریننگ کی گئی ہے ہمارے جو کارکنوں کو، ہمارے جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کو بھی، ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا، اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا۔ تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو، تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں، اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں۔ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا، تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ
کمیٹڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے، اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہ یلغار مچائی گئی، اب وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا۔ عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے، اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی جو سزائیں جو تھیں عوام کی عدالت میں، جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں، تو 25 کروڑ عوام نے انصاف بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں دیا۔ عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ اسمبلی چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے۔ تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضا کرتے ہیں فی الفور رہا کیا جائے، اس لیے کہ یہ عوام کا کلیئر مینڈیٹ ہے، اور آرٹیکل 45 میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراً کیسز کو کالعدم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے، وگرنہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہماری اپیلیں ہیں ان کو فوراً سماعت کیا جائے، کیونکہ عمران خان قطعی اور کلی طور پر بے گناہ ہے، اور انشاءاللہ جس صورت کے ساتھ انہوں نے سزائیں کی ہیں اسی تیزی کے ساتھ عمران خان بری ہو کر اور اپنا جو ہے دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے رہے گا۔